بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ نشست میں آج مولانا مفتی حبیب الرحمان نقشبندی صاحب ہیں۔ حضرت ایک ہمارے ساتھ ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ کل کے حوالے سے، اور میں بھی چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے عوام تک ایک میسج پہنچایا جائے کہ کل کی شرعی حیثیت کیا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ رسول کریم، اما بعد۔ جہاں تک ہم کہتے ہیں کہ کل کی شرعی حیثیت، تو لفظ شرعی آتا ہے۔ اب اس کو ہم شرعی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں دیکھیں گے تو کل کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہم اس کو، اس کے ثبوت کے لیے کوئی قرون اولیٰ میں، قرون اولیٰ ثلاثہ مشہور اللہ بالخیر، حضرت صحابہ کا زمانہ، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ جو خیر کا زمانہ تھا، اس میں اگر اس کے لیے ہم کوئی ثبوت تلاش کریں کہ کوئی اس کے لیے ثبوت مل جائے تو شاید نہ ملے۔ یہ ایک رسم ہے، اسی لیے زیادہ تر لوگ اس کو جب کہتے ہیں نا کہ کل کے لیے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں رسم کل، رسم کل، وہ باقاعدہ لکھتے بھی ہیں کہ رسم کل، یہ ایک رسم ہے۔ تو شرعی لحاظ سے تو یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا اگر اس آدمی اس کو رسم کے طور پہ کرتا ہے تو یہ ایک رسم اور رواج ہے، اور اس کا گناہ شاید بدعت سے ہلکا ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان کو تمام رسوم جو اسلام سے خلاف ہیں، اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، ایسے رسوم کو چھوڑ دینے چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جاہلیت کے کام میرے پاؤں کے نیچے، میں نے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے دبائیں۔ تو پھر بھی مسلمان ہو کر آدمی جاہلیت کے کاموں کو رواج دے، اس کو رواج دے اور رسم کے طور پہ کرتا رہے، تو یہ ذرا اس کے اسلام کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ اگر آدمی اس کو کار ثواب سمجھ کے کہ یہ اچھا کام ہے، ہونا چاہیے، اس میں معیت کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو پھر تو یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کی سنگینی یہ ہے کہ کفر اور شرک کے بعد جو گناہ ہیں ان میں بدعت انتہائی سنگین گناہ ہے، اس وجہ سے کہ بدعت کرنے والا آدمی اس کو توبے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اس میں جو کہا جاتا ہے کہ کل ہے، مثلا جتنے آپ بھی اس وقت مسلمانوں کے مسالک کام کر رہے ہیں ان سب میں یہ چیز رسم جو ہے وہ یہ ہے کہ میت کے حوالے سے جب تیسرے دن ہوتا ہے تو اعلان ختم ہے، جہاں پہ اجتماعی بیٹھ کے جو کرتے ہیں، تو اس حوالے سے تو ایک رسم ہے نا یہ رسم ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں وجہ سے نہیں چھوڑتے۔ بعض لوگ تو چلو اس کو سمجھتے ہوں گے کہ کوئی کار ثواب ہے، لیکن ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ثواب کا کام نہیں ہے، پھر بھی وہ اس رسم کو کرتا ہے، اس وجہ سے کہ ایک تو معاشرے میں ایک چلا ہوا رسم ہے، اور اس کے چھوڑنے میں وہ اپنی خفت محسوس کرتا ہے، اور اس کے کرنے میں وہ اپنی عزت محسوس کرتا ہے، یعنی اپنی ناک کو بچانے کے لیے۔ تو لہٰذا اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بعض آدمی ساتھ دلائل دیتے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت میں جیسے گشت ہے، چلہ ہے، وہ بھی تو اس کا پیچھے کوئی سسٹم نہیں ایسا ملتا ہے جو صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین سے۔ دیکھو، جہاں تک چلہ ہے، روزہ ہے، اس طرح کے، یہ تو قرآن کریم سے ثبوت موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام 3 دن بغیر کسی عذر سے، بغیر کسی اس کے بیماری کے بول نہیں سکے لوگوں سے، تو 3 دن کا وہاں ثبوت ملتا ہے۔ اور 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب 30 راتوں کے لیے، پھر اس کے بعد 10 راتیں اور ملا کے 40 یعنی راتیں وہاں گزروائی ہیں کوہ طور پہ۔ اس طرح کے ثبوت تو ہیں، لیکن اس چیز کو جماعت والے بھی یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کچھ سنت ہے، اور بلکہ ایک تبلیغ کا مؤثر ذریعہ ہے، اور ایک مؤثر اس کی ایک صورت ہے، اور وہ دین میں کامیاب بھی ہوئی ہے۔ جی، کیونکہ تبلیغ ہے مثلا ایک فرد کی اور ایک جماعت کی، تو جماعت کی تبلیغ اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے، اور فرد کی تبلیغ اتنی مؤثر نہیں ہوتی۔ مسئلہ نہیں تھی، اور اسے کل کو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آج جو ہیں وہ ہم سارا ہی ثواب پہنچا کے، یا ایسی کوئی یہ کہ آج کے بعد یہ ثواب نہیں کرنا، یا اختتام اعلان کا کوئی اور نام بھی دے دیے جائے تو اس کو چیز۔ دیکھیے، جہاں تک اختتام کا جو اعلان ہے نا، تو شریعت نے اس کو اس کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ وہ تو عام طور پر بھی اسی موقع پہ اعلان کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اپنا سوگ جو ہے نا وہ شریعت میں 3 دن تھا،
لہٰذا آج ختم ہے، ختم ہو اس کے بعد مستقل اس کام کے لیے نہیں بیٹھیں گے. نہیں بیٹھنے کے لیے. یہ تو ہو سکتا ہے. جہاں تک اصال ثواب کی بات ہے تو اصال ثواب کے شریعت نے دیکھو نا، جس چیز کو شریعت نے عام چھوڑا ہے اس کو لوگ اپنی طرف سے خاص نہ کریں، اس کو مقید نہ کریں. اب شریعت نے نہ تو وقت کے تعین کی ہے اور نہ اس میں کوئی کسی خاص چیز کے تعین کی ہے کہ دیگ پکا کے اصال ثواب کرو، بکرا دے کے اصال ثواب کرو اور 3 دن کے بعد اصال ثواب کرو. ہمیں تو یہ ترغیب ہے شریعت کی طرف سے کہ مرنے والا وہ پانی میں دریا میں ڈوبنے والے کی طرح ہے. لہٰذا ڈوبنے والے کا ہم انتظار کریں گے، 3 دن کے بعد اس کو نکالیں گے، ڈھونڈیں گے کہیں سے. اس کو تو اسی وقت سہارا چاہیے ہوتا ہے، مرنے والے کو بھی اسی وقت سہارا چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی اس کو اصال ثواب کرے، کوئی دعا کرے، اس کو وہ چیز وہاں پہنچے، اس کا فائدہ ہو. لہٰذا صبح شام ہر وقت ورثاء کو بالخصوص اولاد کو، اپنے والدین عزیز و اقارب، اپنے اساتذہ اور مشائخ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے. یہ اس کے لیے 3 دن اور 40 اور برسی، یہ اس کے تعین یہی چیز ہے جو بدعت بنتی ہے. حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا جی.